السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، دعوت کا کام امت کے لیے اصلاح اور تربیت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے نفس کی اصلاح کی عمومی نظام بنایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 مقاصد کو مد نظر رکھ کر یہ کام شروع فرمائے، اور ہمیشہ مقاصد کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعوت کے اصول، ضوابط اور ہمارے اکابر کے ملفوظات و مقاصد نہیں سنے گا تو وہ رسمی کام کرے گا، حقیقی کام سے ہٹ جائے گا۔ رسمی کام، جماعتوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن جو اصل مقاصد ہے کام کا وہ بھول جائے گا۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے اکابر کے مقاصد کو سنتے رہنا چاہیے۔ جیسے باپ نے بیٹے کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد اس کو کچھ عزائم اور مقاصد کے ساتھ تعلیم دی، اور تعلیم دینے کا مقصد اس کا کچھ اور تھا، لیکن بیٹا پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد کچھ اور بن گیا۔ تو باپ بڑے درد سے بار بار بیٹے سے کہتا رہتا ہے، بیٹا تجھے اس لیے نہیں پڑھایا تو یہ ہو جائے، تجھے میں ان مقاصد کی بنیاد پر پڑھایا تھا، اب تو کیا بن گیا، کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر بنایا اس مقصد کے ساتھ کہ یہ بیٹا گاؤں میں رہے گا اور گاؤں والوں کی خدمت کرے گا، اور یہ ڈاکٹر بن کر چلا گیا امریکہ، ڈاکٹر بن کر چلا گیا آسٹریلیا، ڈاکٹر بن کر چلا گیا بنگلور، مدراس۔ تو گاؤں والوں کو فائدہ ہوگا بھائی، خود کو تو فائدہ ہوگا، خوب ماشاءاللہ کمائی جمائی سب ہوگی، لیکن باپ کس مقصد سے پڑھایا تھا؟ میرے گاؤں میں ڈھنگ کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی معالج نہیں ہے، میرے گاؤں میں 500 مکانات ہیں یا 1000 مکانات ہیں، سب کے سب بیچارے اپنی معمولی بیماریوں کی وجہ سے دور دور علاج کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اطراف 50 قریے ہیں جہاں کوئی معالج نہیں،
میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا یا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی تو 50 قریوں کے ہزاروں لوگوں کا علاج ہوگا، ان کا ہر اعتبار سے دیکھ بھالی ہوگی، ان کا ادھر سے ادھر گشت کرنا ختم ہوگا۔ یہ تمام مقاصد کی بنیاد پر یہ بیچارے نے پڑھایا، لیکن پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا، تو باپ کو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں سوچا کیا، محنت کیا کس لیے، جائیداد بیچ بیچ کر بچے کو پڑھایا کیوں، اور میرے بچے کو لائق بنایا کیوں، ہر اس کے نخرے برداشت کیا کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا ایک لائق بن کر، فائق بن کر میرے گاؤں میں رہے گا اور گاؤں کی خدمت کرے گا۔ پیسے تو بہت پڑے ہوئے ہیں، نسل ہاں نسل کھا سکتے ہیں، پیسے کمانا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا اکابر کہتے ہیں دعوت و تبلیغ شروع کیے کیوں، کس لیے، کیا مقصد تھا، کیا عزائم تھے، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے سے لیا، اور مولانا الیاس صاحب کا منشا کیا تھا، ارادہ کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے یہ کام شروع کرتے وقت کن خوابوں کو سامنے رکھ کر کام شروع کیے؟ اب جب غور کریں گے تو ہم ان خوابوں میں 1% بھی نہیں ہے۔ ان خوابوں میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ خود فرمایا کرتے تھے، جتنا اللہ نے مجھ پر کام کھولا اس میں سے میں نے تمہیں 10% سمجھایا، اور جو میں نے تمہیں سمجھایا اس میں 10% تم سمجھے، اور جو تم سمجھے، کون نے؟ الیاس رحمۃ اللہ کی صحبت یافتہ کو بول رہے، ہم نہیں، ہم نہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اکابرین بزرگان دین، حضرت کے ساتھی، جو جان اور مال لے کر حضرت کے اوپر قربان ہو گئے حضرت کے کام کے لیے، ان ساتھیوں کو بول رہے ہیں جتنا میں نے تمہیں سمجھایا اس میں کتنے فیصد سمجھے؟ 10، اور جتنا تم سمجھے اس میں کتنے فیصد کر رہے ہو؟ 10۔ اب دیکھ لو، حساب لگاؤ بھائی، اب جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا ہم کتنا سمجھے، اور جتنا ہم نے سمجھا اس میں کتنا کر رہے ہیں۔ اگر حساب لگائیں گے، وہ الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھی خود جنہوں نے زندگی وقف کر دی، ان کو مولانا 10% فرما رہے ہیں، ہم لوگوں کو سے حساب میں آئیں گے، حساب میں آئیں گے۔ صرف ہم لوگ مجمع کے حد تک داعی ہیں۔ کس کے حد تک داعی ہے بھائی؟ معذرت، مجمع، جماعت کا ایک مجمع، کون کون ہے؟ یہ ہیں 200 300 500 1000 2000 مجمع کے اعتبار سے۔ اس میں داعی کون ہے؟ کوئی نہیں۔ داعی کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی میں تشکیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی ہے جو یوں کہتا ہو بھائی مجھے تشکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں آٹومیٹک نکلتا ہوں، بلکہ نکلتے رہتا ہوں، مجھے روکنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بریک لگانا پڑتا ہے؟ کوئی ہے؟ ہمارے اسلاف وہ تھے جن کو مشورے سے روکا جاتا تھا۔ مولانا ابراہیم دولہ صاحب مدثر اللہ علی مشورے سے گھر بھیجا جاتا تھا، اب جائیے گھر، اب گھر جائیے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمیں لوگوں چپ کے ڈھنڈا حلال لگ پھرتے رہتی، دائی 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 دائی، کہہ خاک کے دائی، کون سے خاک کے دائی بھائی؟
خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں دائی بول کر, امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کیا بول کر, دائی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کام کو اپنے سانس بنا لینا چاہیے. ایک بے قراری ہو, آج میرا 2.5 گھنٹے کی ترتیب نہیں ہوئی, کوئی بے چین بے قرار ہوا ہے؟ کیوں بھائی ہوا ہے؟ آرام سے رہتے ہیں خوش. چلو کمیشن مار لیے, دعوت میں کمیشن, کئی کمیشن, 2.5 گھنٹے کی کمیشن, تعلیم میں نہیں بیٹھ کر بھاگنے کی کمیشن, ملاقاتیں نہ کرنے کی کمیشن, گشت میں جی چرانے کی کمیشن, تشکیل چلے کی زمانہ ہو گیا کمیشن. قضا کون کرے گا؟ 4 سال سے جو چلے ہمارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, قضا کون کرے گا؟ اللہ کو جواب دینا نہیں دینا. ان سے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو قضا, وہ قضا والے نہیں, وہ ادا والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی قضا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کبھی سفر میں آنکھ لگ جاتی تو حضور دوسرے دن کیا کرتے تھے؟ شریعت مطہرہ میں پوچھو, فقہا سے پوچھو, علماء سے پوچھو, مفتیوں سے پوچھو, تہجد کی قضا ہے کیا؟ نہیں ہے. ہے کیا؟ ویسے ہمیں لوگ کتنے بار گشت کی قضا کر کوئی بولتے وقت بڑا درد ہوا نا بھائی, کارگزاری بول لو. کتنے بار کر کوئی گشت کی قضا, کتنے بار کرے ہیں 3 دن کا قضا, کتنے بار کرے ہیں چلے کا قضا, کتنے بار کرے ہیں 2.5 گھنٹے کا قضا. کل میرا 2.5 گھنٹہ نہیں ہوا, آج میں 5 گھنٹے دیتا ہوں. بھائی کون تو بھی ہے کیوں بھائی؟ اللہ کو جواب دینا نہیں دینا ہمیں؟ ارے بھائی دینا نہیں دینا. کام بہت بڑا کام. رضا, میں صبح کو چانی پیا بھی اور ایک آدھی چائے ڈالو, اس میں ایک کمیشن وصول کرنے معلوم. صبح کو چائے پی نہیں کر بول کو 10 بجے چائے پی دی, صبح کو چائے پیا نہیں کر کو 12 بجے چائے پی دی, صبح کو چائے پیا نہیں کر کو 2 بجے چائے پی دی. وہ سب قضا دماغ میں آتا ہے. 2.5 گھنٹے میرے نہیں لگے نا, میں 8 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2.5 گھنٹے کی ادنا درجے کی دائی کی ترتیب. چلو بھائی بڑی بڑی باتیں نکو ہم نا, کیا بھائی ادنا درجے کی دائی کی ترتیب 2.5 گھنٹے کی ہے نہیں ہے, اس کی قضا کرے کیا؟ اللہ دیکھ رہا. نسل ہاں نسل قبول ہونا یوں ہی نہیں, ایسے ہی نہیں. آج میری زندگی سے کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, روزانہ جائزہ لینا چاہیے. آج میں زندہ ہونا, آج کا دن اللہ مجھے پوچھے گا تو اتوار کو زندہ تھا کیا کیا, پیر کو زندہ تھا کیا کیا, منگل کو زندہ تھا کیا کیا, کیا ابھی نے چمچہ ہلا لیتا تھا, ہلانے کا واسطے کیا بھیجا تجھے میں؟ اللہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ آج کا دن میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا, ٹھیک ہے, یہ تو مسلمان کی نشانی تھی. دائی کی نشانی کیا ادا کی ہے بھائی؟ مزوار جماعت نہیں جا سکا, ٹھیک ہے, 2.5 گھنٹے کی ترتیب نہیں, معاف کرنا. تعلیم میں نہیں, آج ذرہ غفلت ہو گئی. گھر کی تعلیم نہیں, آج ذرہ کی بھائی. یہ حاضری میں تمہارے گھر کو آپ کو نہیں لیتا, میری ضمیر لینا چاہیے. کون لینا چاہیے؟ میری ضمیر. ناشتہ کرے بغیر کوئی گھر سے نکلا, کہیں نہ کہیں ناشتہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو بھائی. 2.5 گھنٹے آپ نہیں تھے, مجھے حیرت ہوئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہیں ساتھی ہمارے, نہیں کچھ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ آج بھی دعوت کو دل و جان سے قربانی دیتے ہیں. ایک بار میں کسی سفر میں تھا, ہم لوگ اترے نماز پڑھنے کے لیے مغرب میں ہی تمل ناڈو میں. ایک ساتھی آئے ماشاءاللہ, گشت کا دن بھی تھا, وہ ساتھی ساتھ میں بھی رہے, بیان میں بھی اتفاق سے میرا بیان ہوا, بیان بھی کیا. بیان کرنے کے بعد جب نکلے تو میں ساتھی پوچھا آپ محلے کے ساتھی ہیں؟ نہیں حضرت نہیں. کہاں کے ہیں؟ میں بنگلور کا ہوں. یہاں کے ایسا نہیں حضرت, آج ہمارا گشت کا دن ہے, ہمارے محلے کا گشت کا دن, مجھے جانا ہے وہاں, آگے کا سفر ہے ان کو.
مجھے اطلاع ملی یہاں بھی آج گشت کا دن ہے، جماعت آئی ہوئی ہے، کسی نے بس اسٹینڈ میں بتایا، تو میں سوچا آج میرا گشت نہ چھوٹے، اس لیے میں گشت کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ساتھی ابھی بھی زندہ ہیں، ایک درد رہنے میں نہ ہے انہوں، اور ہم لوگ بھی ہیں محلے میں رہ کر کمیشن مارتی، اور ان کو پوچھنا بھی نہیں کون بھی، قطب مینار نہ انہوں، کون بھی نہیں پوچھنا، پوچھے گا تو ہنگامہ، پوچھے گا تو غلاٹے، پوچھے گا تو لڑائی، کون بھی نہیں پوچھنا، اللہ پوچھے گا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے امانت داری سے کام کیا کرو، خیانت کرو گے نسلوں کو اللہ محروم کر دے گا، بس تمہارے حد تک کام ختم، دا اینڈ، ضرورت اس نہیں، انہیں سدھرا نہیں تھا، بیڑا کہاں سدھرتا؟ نا قدروں کو اللہ کام نہیں دیتا، یاد رکھنا، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے خاندان کو قبول کرتا ہے، کسی کو اللہ نسلوں کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کے بدولت قبول کرتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ کام کو خرچ کی طرح مت کیا کرو، کام کو فرض کی طرح کیا کرو، خرچ کی طرح نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہت درد کی بات ہے، درد کی بات ہے، ہم لوگوں نے کام کو تباہ کر دیا۔ ایک جماعت کی کارگزاری کر لے رہا تھا، میں پوچھا تمہیں چلے میں تھے نا، چلے میں خصوصی ملاقات کتنی کرے، تشکیل کتنی کرے، وہ سب چھوڑا لو، وہ بڑے بڑے باتیں، وہ جماعتیں کتنا نکالے، کتنی تشکیل کرے، کتنے بے، خصوصی ملاقات پورے چلے میں ایک بھی خصوصی ملاقات نہیں کرے۔ کیوں؟ میں مدرسے میں ہوں، خصوصی ملاقات کتنے لوگوں سے کرتے ہیں بھائی؟ لوگوں کو بھی بھول گئے رہیں گے، کرے تو یاد رہتا سو، وہ بھی بھول گئے رہیں گے۔ کیا حضرت، ایک زمانہ ہم لوگ فستی چاہتی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے علاقوں میں کام شروع ہوا خصوصی ملاقات کی برکت سے شروع ہوا، سو کام جو جمع کس کی برکت سے؟ خصوصی ملاقات کی برکت سے، اور کام کو جو ترقی ملی کس کی برکت سے؟ خصوصی ملاقات کی برکت سے۔ کام کو جو راستے کھلے کس کی برکت سے؟ ووچ بند ہو گیا۔ ارے عمومی تو عوام میں کرتے ہیں بھائی، عمومی اذان کی طرح، عمومی خصوصی اقامت کی طرح۔ کیا مطلب؟ عمومی پورے محلے والوں کو بلا 300، اقامت مسجد میں جو آگے ان کو دے 300۔ کیا حضرت، کام سمجھنا، خصوصی کرے گا نہیں کرے۔ میں پوچھا کیوں دعوت آپ حضرات کی جماعت کچھ الگ جماعت کیا؟ تبلیغی جماعت تیش نا، میں ہمارے کوئی سی جماعت تھی۔ کتنے گشت کرتے ہیں ہم لوگ؟ 5 گشت میں خصوصی انہوں کون سا گشت کرتے ہیں؟ گشت کا نام بتائیے۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں اصولوں کا امتحان لیے تو فیل ہو جاتی پورے گشت اٹھاتی، انہوں بولے عمومی گشت۔ میں نے کہا حضرت کتنے سال سے دعوت میں 35 سال سے، پہلا گشت ہمارا عمومی گشت، پہلا گشت خصوصی گشت، دوسرا گشت تعلیمی گشت، تیسرا گشت عمومی گشت، چوتھا گشت تشکیلی گشت، 5واں گشت اصولی گشت۔ ایسا بھائی انہوں اٹھاتی کیوں کرے تو نہ تعلیمی کرتی، نہ تعلیمی کرتی نہ خصوصی کرتی۔ یہ 2 گشتہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے انہوں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ 2 گشتہ کیا ہو گئے انہوں؟ رحمت اللہ علیہ ہو گئے۔ ایک گشت چی دامت برکاتہم ہے، سو کون ہے؟ عمومی گشت، وہ بھی کیا خالی گھنٹہ بجا ایسا کہا جاتی، گھنٹہ بجاتی آ جاتی، قصہ ختم۔ آدھا گشت میں موبائل میں انگلی رہتی، سو کیا حضرت کہاں انگلی موبائل میں؟ یہ گشت کا نام کیا یہ؟ اللہ حفاظت کرے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔
توبہ کریں گے انشاءاللہ. کام اصول کے ساتھ کر کر دیکھو ہمارے چلے کتنے مضبوط لگتے ہیں، ہمارے 3 دن کتنے جاندار لگتے ہیں. اجتماعات ہوتے رہیں گے، ہزاروں ہوں گے. یہ اجتماعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے اجتماعات تاکہ ہماری کارگزاری لیں، آگے کا نظام کی ترغیب دیں، لیکن کرنا سکون. اجتماع کو جانا اصل نہیں ہے، اجتماع کے مقصد پر چلنا اصل ہے. کیا بھئی ایک آدمی اذان نہیں سنیا، نماز پڑھنے آ گیا، اسے پوچھا ادھر آؤ جی اذان سنے نہیں سنے؟ کئی کو نماز کو ہے تمہیں؟ نہیں بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، تلاش کر رہا تھا. پوچھا کہاں ہے 1:30 بجے یا 9. ایک آدمی مسجد کے بازو اذان سن لے کو نماز کو نہیں آ رہا. اصل کون؟ نماز اصل ہے، اذان سننا اصل ہے. اصل کون ہے بھئی؟ ایک آدمی اجتماع کو نہیں آ سکا، کام کر رہا، انہیں اصل کی. ایک آدمی فل اجتماعات میں حاضری. میں بنگلہ دیش بھی گیا، میں فیض الہی بھی گیا، میں میسور بھی گیا، میں وشارم بھی گیا، میں آل انڈیا مشورے میں ہوسکوٹا بھی گیا. آنے کے بعد گشت بھی نہیں، ملاقاتہ نہیں، 3 دن نہیں، چلا نہیں. انہیں اصل کی. ایک آدمی کہاں بھی نہیں گیا، پابندی سے 3 دن لگا رہا، مزوار جماعت میں بیٹھ رہا، تعلیم میں وقت دے رہے ہیں، یہ سب چل رہا. کون اصل؟ انہوں اصل انہوں اصل. اب کیا مولانا تمہیں دکھے نہیں نا؟ دکھے نہیں، لیکن یہاں دکھ رہی نا. نماز میں دکھ رہی نہیں جی گلخند، اذان میں نہیں دکھ رہی، چھوڑو، نماز میں دکھ رہی نہیں. اصل نماز کی، اذان کی، یہ ہے اصل. دکھنا اصل نہیں، کرنا اصل. اور ہمارے یہاں آج کل دکھنا اصل ہو گیا، کرے یا نہ کرے. جو دکھ رہا ہے وہ دائی، جو کر رہا ہے وہ بیکار. جو اذان دے رہا ہے وہ دائی، وہ نمازی. جو نماز پڑھو انہیں نمازی نہیں. اسے احمق نہیں بولیں گے. مولانا عبید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے ایک زمانہ آئے گا، ایک بڑا مجمع، اللہ کے نزدیک ان کا نام داعیوں کی فہرست میں ہی نہیں ہوگا. وہ کون تھے؟ بڑوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اس بڑے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. بڑے بڑے لوگ جانتی ان کو، لیکن بڑوں کا بڑا نہیں جانتا. سمجھے بھائی؟ سب بڑے جانتی، انہوں معلوم کہ ہاں معلوم نہ، انہوں معلوم کہ ہاں معلوم نہ، انہوں معلوم کہ ہاں معلوم، ان سے تمہارا تعارف یہاں ہے. سب سے پوری دنیا کے بڑوں سے تعارف ہے، لیکن جو بڑا ہے، بڑوں کا بڑا، اس کا تعارف ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھی. اس لیے میں ادباً آپ حضرات سے ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. شاید آپ کو یہ عنوان نیا لگے گا. عنوان کیا لگے گا؟ کیا حضرت؟ نیا لگے گا، لیکن اصل یہی ہے، اصل یہی ہے. اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ توبہ کریں. دیکھو اللہ کو ہمیں جو بھی کام کر رہے نا، صرف اللہ کو راضی کرنے کریں، سو لوگوں کو راضی کرنے نہیں. یہ بات یاد رکھو ہمیشہ. تمہیں گشت کر رہی دنیا بھر، کیا جی حجی صاحب تمہیں دکھ نہیں سے نا، حالانکہ تمہیں جو کر کو آؤ کہیں جاؤ کو 2.5 گھنٹے کے 5 کام. کتنے کام؟ پہلا کام ہمارے مسجدوار جماعت کی فکر کرنا. پہلا کام کیا؟ فرسٹ کام مسجدوار جماعت کی فکر. میں بیٹھا 5 ساتھی ہمارے، 1 2 3 4 5 کیا بھائی چھٹے ساتھی ہمارے ایک دوست نہیں دکھ رہی نا، کیا قصہ؟ کیا کہ 2 دن سے نہیں آ رہے بھائی. فرسٹ ملاقات بھائی تمہیں 2 جنے جا کو کیا قصہ دیکھو. انہوں جا کو دیکھے تو بیچارے بخار میں تھر تھرا لے کو پڑی ہیں. بیگم بیچاری ضعیفہ، یہ ضعیف و ضعیفہ، کوئی بچے نہیں. ارے کیا ہوا ہے صاحب؟ نہیں بھائی 2 دن سے طبیعت. ارے آؤ ڈاکٹر کے پاس. یہ ڈاکٹر کے پاس تم ان کو بلا لگ جا رہی ہے نا، یہ 2.5 گھنٹے کا کام ہے. آج تک کون بلا لگ گئے بھائی؟ بلا لگ گئے، بلا لگ گئے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی گئے تو دعوت کی بات کرنا، صحت کی بات کرنا،
دعوت کے خلاف 6 نمبر سے اٹکو بات کرو نا کو جی لوز آدمی 6 نمبر کسے معلوم کیا؟ اکرام المسلمین میں 6 نمبر نہیں ہے، اس میں یہ اکرام نہیں ہے، یہ ساتھی کس کا انہیں؟ تمہارے 6 نمبر میں 6ٹا ساتھی نہ بھائی، انہیں بیمار پڑا ہوا ہے، اب 4 5 6 8 دن بعد یہ آئے، ہمیں گئے نہیں ان کے پاس، انہوں آتے کیا ہے صاحب بہت جوش میں تھے، جوش ختم ہوگا، کہا 8 دن آئے بھائی، ایسا ضرب لگائے تو ان کے دل کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ جو ساتھی 8 دن بستر کے بعد 9ویں دن کہاں آ رہا ہے؟ مسجد کو آ رہا، اس سے 8 دن ہم جا کر ملے ہی نہیں، حالانکہ یہ ہمارے 6 کا 1، اب اس پر ہم چوٹ لگا رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں، کیا بھائی جائز ہے کیا ایسا کرنا؟ اب انہیں الٹا پوچھ سکتے ہیں نا، انسان ہے کیا جی تمہیں لوگا؟ انسان ہے کیا تمہیں؟ 8 دن موت و حیات کے درمیان کھیل رہا تھا، یہ جنا کو پوچھا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میری طبیعت کیا ہوئی، میں زندہ ہوں کہ مر گیا کی ہوں کہ نہیں ہوں کہ پوچھے نہیں، کیسا پوچھے تمہیں سوال میرے سے؟ پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے بھائی؟ پوچھنے کا ان کو حق ہے، کیوں؟ 2.5 گھنٹے کا پہلا کام مسجد وار جماعت کی فکر، نمبر 2 مصلیوں کی فکر، ہمارے ہر مسجد وار جماعت کے ساتھی کے دل اور دماغ میں میرے گلی میں کتنے فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تو دماغ میں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ میرے گلی میں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے فوراً دیکھتے تھے، کیا بات ہے آج اسلم نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے آج اسلم نظر نہیں آ رہے ہیں، فوراً حضرت تمہیں جا کو دیکھو نہیں بولے، خود گئے، جا کو دیکھو بولے خود گئے، کیوں؟ ذمہ دار ساتھی، بازار کی ذمہ داری ان کے ذمہ تھی، تو حضرت خود گئے، جا کر دیکھا، جائزہ لیا۔ علماء کہتے ہیں مسجد وار جماعت کا دوسرا کام اپنے محلے کا استحضار ہونا چاہیے، بھئی آج ہمارے مسجد میں فجر کی نماز میں ہمارے گلی کے ساتھیاں پورے آئے کیا؟ کتنے ساتھیاں؟ 100 ساتھیاں رہیں گے کیا گلی میں ہمارے؟ نمازیاں پوچھ لو، فجر کی نمازیاں 10 جنے رہیں گے، وہ 10 جنے یاد نہیں رہ سکتے بھائی؟ عبد القادر بھائی آئے کیا بھائی؟ چپ کیا ہمیں دیکھ لیں، انہوں تعلیم پہ بیٹھتے نہیں بیٹھتے الگ چیز ہے، آئے کیا دوسرے دن نہیں آئے، مثلا جا کر ان سے ملاقات کرو، کیا قصہ، ہمیشہ فجر میں آپ تشریف لاتے تھے، طبیعت کیسی ہے، پرواہ نہیں کیا؟ یہ سیکنڈ درجہ۔ تیسرا جو درجہ ہے محلے والوں کے حالات کا جائزہ، یہ کرے تو نیکسٹ آپ تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے سے انہیں متاثر ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی بیماری پرسی کے لے جاتے تھے، غیروں کی، اپنوں کی تو دور کی بات، غیروں کی بیمار پرسی کے لیے جو پہنچ جائیں، وہ دل کے اندر اتر کر دعوت کی دستخط دے دیا، دعوت کے لیے دستک کہاں دے دیا؟ دل کے اندر اتر کر اس نے دعوت کی دستک دے دیا، صرف آپ بیماری پرسی کر کے آ جاؤ، جو بھی ہے محلے میں بیمار، بیماری پرسی کر کے آ جاؤ، آپ نیکسٹ تشکیلوں ریڈی نہیں ہوئے تو پوچھو، خالی خیر خیریت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد تشکیل، اس کے بعد وہ بات کا کام وہ زندگی بھر کر سکتی ہے ہمیں۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے دعوت کا کام محبت سے امت کو لے کر چلنے کا کام ہے۔ بولو بھائی کیا کام؟ محبت سے امت کو لے کر چلنے کا کام، محبت، نفرت سے نہیں، محبت، اسی محبت کو رحمت کہتی ہیں، اسی میں شفقت بھی ہے، اسی میں مودت بھی ہے، لے کر چلنے کا کام۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اسی رحمت کے ساتھ چلو، اور آپ کی ذمہ داری صرف محلے کی ہے، محلے کی حد تک پہلے اس کو قابو میں لاؤ۔ اگر یہ محلہ قابو میں آ گیا، کل کا دن ایک جوڑ کرو گے پورا محلہ جڑے گا۔ کیوں؟ ارے حاجی صاحب آپ کو بلا کو گئے با، حاجی صاحب آپ بلا گئے با، اے چل تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، ورنہ ہم اجنبی ہیں۔ محلے میں ہم کون ہیں بھائی؟ ہمیشہ ہم نہ دیکھتے لوگ پریشان ہوتے، کیوں؟ جاتے ہی پہلا کام ہم تشکیل ہی کی کرتے ہیں۔ خیر خیریت انہیں سکرات میں ہے کی، انہیں سفر میں ہے کہ بعض مرتبہ انہیں پیشاب پجالے گھر تھا، ہمیں بھائی رکو بھائی 2 منٹ تھے، اور سر کو پینٹ آپ پورے گلا کر لے کو کھڑے رہنا سو کیا قصہ نہیں، ذرا پیشاب پہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے جا کاندے چھوڑو بھائی۔ نماز کھڑی ہو جائے، کسی کو پیشاب آئے، شریعت کہتی ہے پہلے پیشاب کرو بعد میں نماز کو۔ بیت الخلا کا تقاضا ہوگا، شریعت کہتے ہیں پہلے بیت الخلا کرو بعد میں نماز کو۔ ہمیں لوگ کھڑا لیے، انہیں سر کرو کیا جی جائی ایسا حرکتاں کرے نا بھی، جا جا کا تم تو 2 منٹ کر بول ہوگا قصہ ختم، سر مارتا ہے۔ اس لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ حضرت میاں جی محراب صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے پاس دعوت سیکھے سو، کس کے پاس بھائی؟ اور ایسے پیار محبت سے حضرت دعوت سکھاتے تھے۔ حضرت فرماتے دیکھو دعوت کا کام بہت آسان، دعوت کا کام صرف مسکرانا ہے۔ کیا بولو بولو بھائی، کیا کرنا؟ وہ ہمارے سے نہیں ہوتا سو۔ دیکھ حضرت کیا بھائی انسپیکٹر نہ ملے سکا ملتی، جلادہ ملے سکا غصے میں، حضرت کیا بھائی مسکراہٹ چہرے پر کیا ہو، کیا بھی نہیں ہے کہ خیریت سے خالی اتنا پوچھ لو، انہوں فریفتہ ہو جاتی تمہارے پر۔ فدا ہوں میں تیرے کس کس ادا پہ، ادائیں لاکھ اور بیتاب دل ایک۔ خالی کیا کرنا بولو، مسکرا کو، ہنسلے کو چلا جاتا، اچھے خیریت پوچھتا مسکرا لے کو۔ ہمیں لوگا معلوم ہے تو ہمارے لوگا ہمارا سلام بھی بائی پاس سلام، یہاں دیکھ لو، یہاں السلام علیکم خیریت کیا بھائی، تو کیا مطلب یہاں سے فلائی اوور میں سلام جا کو وہاں جا پڑ جاتا ہے۔ انہوں پورے سلام کے مستحق نہیں، یہ درمیان میں جو بھی ہے نا انہوں کیا نہیں، سلام کے فلائی اوور سلام، وہاں دیکھ لو خیریت تھے، دیکھ لو آپ خیریت، تو فلائی اوور سلام۔ اب انہوں سب کیا سوچیں گے، یہ گشتہ میں ایک ہمارے پاس آتی ہیں، سلام گلام سب ہم نے نہیں کیا، گشتہ میں ایک ہمارے پاس آتے نا بھائی، سلام ہم نہیں کر سکتے، مصافحہ بھی نہیں کرتے ہم، کیا نہیں کرتے؟ مصافحہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ملاقات میں جائیں گے، وہ ملاقات میں کوئی ساتھی عذر پیش کر دیا تو انہیں آ کر گویا اس زمانے کا ابو لہب، کیا جی 3 دن کی تشکیل کرے نہ آیا نہیں نہ بولو کیا بنا ڈالتی اس سے، ابو لہب، اور 2 بار تشکیل میں نہیں آیا تو ابو جہل، 3 بار اگر نہیں آیا تو عتبہ، 4 بار نہیں آیا تو شیبہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا نہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہتے بھئی کوئی آدمی ہمارے سے عذر پیش کر رہا ہے، اس کے عذر کو قبول کرو اور پوچھو ہمارے طرف سے کہتی بھی خدمت کرنا کیا بھی تمہیں، حالانکہ کیا بھی کرو نہ کو بھئی، جھوٹے منہ سے کیا پوچھو، کیا قصہ نہیں بھئی ذرا کچھ مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہماری طرف سے خدمت رہے تو بول لو، خالی ایک منہ سے بول ڈالو، سیکنڈ ٹائم تمہاری تشکیل میں نہیں نکلا کو تو پوچھو۔ ہمارے بڑے چپکے نہیں، یوں ہی جماعت کا کام کر، کوئی اتنا بڑا مجمع جوڑے سو، ہمیں لوگوں کیا جوڑے بولو، وہ لوگوں کی کمائی کی وہ لوگوں کی جو بوئے اس کی فصل ہم لوگ کاٹ رہے ہیں، اس کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدراس میں ایک بزرگ گشت کر رہے تھے، ایک نے بڑی توہین کی، حد سے زیادہ توہین کر دیا،
دوسرے دن آئے شام کو. وہ زمانہ تو دعوت تو کون جانتا تھا؟ 40 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. سو کون جانتا تھا؟ 40-45 سے کون جانتا تھا؟ کون بھی جانتے نہیں تھے. جا تھکالے کو جانا تھا. سو 90/2 میں ہم لوگوں کا چلا لگا کیرلا میں. 90/2 میں اس وقت جا کر جماعت کو تو کون سی جماعت میں 500 کدھر 400 اسے جماعت کا تعارف کرائے تک کہ ہمارا سینہ صندوق ہو جاتا. ارے واہ مسلمان نام مسلمان نہیں ضرورت نہیں کیا بھی کہتا ہوں. پھر اسے سمجھا کر محبت سے نہیں بھئی سلام کرنے آئے سو وعلیکم السلام بس. خالی پورا چلا 1 ہفتہ سلام کرنے کے بعد 8واں دن ذرا مسکرایا. مسکراتے سمجھ جانا گیٹ کھل گیا. انٹری مارو. کیا ہوتی ہی سگنل. وہ چہرے پر تبسم آتے ہی کیا سمجھنا سمے سگنل. وہ کہ یلو کے بعد کون اب گرین ہے نا بھائی. یوں مسکراتے فوراً انٹری مار ڈالنا. سو اکرام کے ساتھ تشکیل نہیں. مولانا احمد لاڈ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں تشکیل کا نمبر 5ویں نمبر پر رکھا کرو. کیا نمبر پر بولو بھائی؟ ہمیں تشکیل کو پہلے نمبر پر رکھنا. سو ساتھیوں کو تشکیل کون سے نمبر پر؟ پہلا انسیت پیدا کرو. ہمیں لوگ کہاں بیان سے اب بیان بھی آتے نا تو اب آ رہی ہسکوٹے کو یا کہیں بھی سوتے رہتی. یہاں بزرگ بیان کرنا ہے سولے رہنا ٹرے ٹرے پرے ٹرے سولے کو آنے کے بعد وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی. اجتماع کو آتے نہیں آتے بولو نہیں. ایک جنا تو بھی ہمارے بزرگوں کا بیان نوٹ کر کو بولتی کیا نوٹ کرتی بولے سو کیا کی نوٹ کرتی سے کیا کی. آ جاؤ ہمارے بڑوں نے فرمایا جی رکو کیا فرمایا ہمارے بڑوں یہ بولے سو بولے سو کیا کی انہوں نوٹ کر لے کو آپ کو حصو کیا کی. جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا بڑے بولے کیا ہمیں بول رہی کیا. ذہن میں کمپیوٹر کی طرح ایک مرتبہ آج سے وہی 1994 کی بات 2003 میں ایک بہت بڑا جوڑ ہوا ریلوے کا 5 کاموں کے بارے میں. اس میں ماشاءاللہ حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب حضرت مولانا نادر علی خان صاحب یہ 2 بزرگوں کی صرف مسجد وار جماعت کے بارے میں کھل کر بات ہوئی. شاید ویسی بات کبھی ہوئی ہو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے صرف مسجد وار جماعت کے 5 کام. آج بھی میرے پاس تحریر میں اس وقت ہمارے ذمہ داران 100 کیسٹ میں ریکارڈ کر کے لا کر بولے یہ پورے کیسٹوں کو لکھ کر دیجئے. میرے پاس دیے انہوں میں لکھ کر الحمدللہ میرے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی کاپی دے دیا ہوں میں. ایسی قیمتی باتیں ایسی قیمتی باتیں ایسی قیمتی باتیں. اس میں سے ایک بات کیا 5 پہلا کام انسیت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ ان سے پہلے انہوں کون کی ہمیں کون کی بول کو ہے نا یہ کون کی نہیں سمجھنا. ہمارے دوست بھائی ملو پہلے دوستی پیدا کرو. ابھی تشکیل نہیں. ہمارے عبد الکریم صاحب ابھی زندہ ہیں سلطان شاہ میں. ایک صاحب کہنے لگے 32 سال انہوں خالی چائے پلائے سو کتنے سال مارکیٹ میں 32 سال خالی جی مامو آؤ جی چائے پی لگ جی ہائی صاحب آئیے چائے پیجیے او بھائی دراؤ چائے پیو خالی چائے. ہمیں سوچتے کیا رے آدمی نے کیا یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے کہ خالی چائے پلا رہا نا 32 ایئرس خالی چائے. کیوں کٹر وہ لوگ مخالفین. چائے پلانے کے بعد کیا کیے ارے بھائی میسور ذرا چلیں گے نا جی تو پھر لے کے آئیں گے. ارے جائیں گے بھائی کریم بھائی بلا رہے جائیں گے بھائی. وہ جماعت میں جو 3 دن گئے زندگی بھر کے لیے وقف ہو گئے. 9 جنے اس میں. انہوں بولے جے عبد الکریم بھائی چائے پلا 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 کو پلا ڈالنا جی ہم نا کیا رے بیچارہ چائے پلا رہا دیکھے تو یہ مقصد شکریہ ادا کرتی ہوں انہوں خالی چائے پلائے سو. کتنا صبر کرے رہیں گے تمہیں اندازہ لگاؤ. کتنا صبر کرے رہیں گے بازار والوں میں
دعوت کا کام کبھی جلد بازی نہیں. ایک بزرگ کہنے لگے بھئی امت تو بانجھ ہو چکی ہے اور تم اس سے قربانی کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو، اور بانجھ اس کے انتظار میں رہنا پڑے گا، کبھی بھی یہ فصل دے سکتی ہے. کبھی بھی جلد بازی مت کرو. کبھی بھی امت ہدایت کے اعتبار سے بانجھ ہو چکی ہے. اسے ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، ذکر کی ضرورت نہیں، فکر کی ضرورت نہیں، تلاوت کی ضرورت نہیں، دین کی ہمیں بیجاں ڈالتے امید ہے اللہ. بیج ڈالنے کا ڈال دیا. دوسرا اصول ہم سے جو سب سے اہم چھوٹ گیا، گش کے بعد کی دعا. یہ خاتمہ بالخیر ہو گیا اس کا. گش کے پہلے کی دعا ہے کہ وہ بھی چلے گی کی؟ ہاں کیا بھئی ہے؟ الحمدللہ بول لو. اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھی. گش کے بعد کی دعا ختم ہو گئی. ختم ہو گئی نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. اصل دعا گش کے بعد. اٹھا کر پڑھو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے گش کے بعد جن جن سے تم نے ملاقات کی، چاہے وہ خصوصی ہو یا عمومی ہو یا تشکیلی ہو یا اصولی ہو، جن جن سے، سب کے لیے آ کر اللہ سے مانگو فوراً، یا اللہ جو تو نے توفیق دی اس بندے کے کان تک ہم نے وہ بات پہنچا دی، لیکن ان باتوں کو حرکت میں لانا وہ کون لائے گا؟ بعض لوگ بات سن لیتی، رات کو بیٹھ کو سوچتی کیا جی انہوں بول کو گئے سو خبر آخرت دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، گھر کو بولے نا کیا سمجھ میں نہ کو سوچتا انہیں. اللہ تعالیٰ اسے ریمائنڈنگ کراتا. رات کو سوچ کر صبح کو السلام علیکم امیر صاحب خیریت تھے، کیا کچھ بات کرنا چاہ، کیا حساب ہے؟ ذرا وہ تمہیں بولے نا 3 دن کر کو انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ نکل تو امیر صاحب. اچھی بات ہے بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تہجد، تمام ساتھیوں سے تہجد پڑھ کر دیکھو، اہتمام کر کر دیکھو. اللہ سے جو ربط آپ کا پیدا ہوگا، پھر کہنا کہ میں ابھی بندگی محسوس کر رہا ہوں، میں بندہ ہوں وہ اللہ ہے، میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے، میں مانگتا ہوں وہ دیتا ہے، میں گڑ گڑاتا ہوں وہ چاہتا ہے. من منکم سائل فاعطی، من منکم مستغفر فاغفر اللہ. کوئی ہے بھئی مانگو دیتا ہوں، مانگو دیتا ہوں، مانگو. بعض مرتبہ تمہیں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، تمہارا دل اللہ پڑھ لیتا ہے، تمہارا درد اللہ پڑھ لیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء االہ مع اللہ. اللہ پوچھتے ہیں درد دل کی دھڑکن کو سننے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ درد سے اٹھا کر یا اللہ اس وقت تو نے ایک ذمہ داری دی، میں ایک ہیچ بندہ ہوں، نیچ بندہ ہوں، یا اللہ میری اصلاح فرما، مجھے قابل بنا، میں قابل نہیں ہوں. جو صلاحیتیں ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے وہ میرے اندر پیدا فرما. کون پیدا کرے گا؟ نبیوں کی تربیت کس نے کی بھائی؟ ہماری تربیت بھی کون کرے گا؟ اللہ سے. اور ہمارا کام، ہمارے عجیب بات کہنے لگے کہ بھئی جو اللہ سے جڑا ہی نہیں وہ امت کیوں کہ اللہ سے جوڑے گا؟ جو اللہ سے خود جڑا ہی نہیں وہ امت کیوں کہ اللہ سے جوڑے گا؟ بولو بھائی، عام سمجھنے کی بات. میں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، میں خود جڑ کر نہیں کیسا جوڑ سکتا ہوں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ کیسی قدرت والا ہے؟ کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں؟ اور اللہ کی مددیں کیا ہیں؟ اللہ کی بندے کے ساتھ ہمدردیاں کیا ہیں؟ ہم کہاں جانتے ہیں؟ تو اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو، ایک مرتبہ مانگ کر دیکھو.
پھر دیکھو ہمارے بڑے ایسے نہیں، لینے والا بدل گیا، دینے والا نہیں بدلا. کیا مطلب؟ پورے تعلقات کس سے جوڑ لیے؟ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ. اے اللہ تو اکیلا ہے جس نے اس غلام کی مدد کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر پورا اللہ پر ڈال دیے، میں کچھ نہیں ہوں، میں زیرو، میری مدد تو کیا، آج میں فاتح ہو کر اندر آ رہا ہوں. ایک قطرہ خون بہائے بغیر. کب ہے ایک قطرہ؟ کون فتح دیا؟ سو اللہ. ہمارے یہ کرشن گری کو فتح نہیں دے گا؟ نہیں دے گا. ارے دے گا نہیں دے گا بھائی؟ انشاءاللہ بولو. پھر گشت میں نکلنا. یہ ایک ساتھی جب کائنات میں انقلاب لا سکتے ہیں، اتنے ساتھی ہم حرکت نہیں لا سکتے. اتنے ساتھی ہم بول رہے ہیں حضرت ہمارے پاس ساتیانش نہیں، ہمارے پاس ساتیانش نہیں، ہمارے پاس ساتیانش نہیں. میں کہتا ہوں ہمیشہ مردے کو 4 جنے ہونا اٹھانے کے واسطے، زندے کو اٹھانے 4 جنے ہونا، اکیلا کافی نہیں ہے. بولو بھائی ساتیانش نہیں. تمہیں ایک ساتھی ہے نا جی، تمہیں ایک ہے نا. ساتیانش نہیں کا مطلب تمہیں ایک، تمہارے ساتھ انہوں نہیں، تمہارے ساتھ انہوں نہیں، ہاں ہی بس نا. انبیاء کتنے ڈبل آتے تھے؟ کیا ڈبل آتے تھے؟ سنگل. کوہ طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام تو کیسے گئے؟ سنگل. چھوڑ کر گئے حضرت ہارون کو تو کسے چھوڑ کر گئے؟ سنگل. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سنگل. صدیق اکبر خلافت پر بیٹھے تو سنگل. اور حضرت الیاس علیہ کام شروع کرے تو کتنے 4 آدمیاں تھے الیاس ایک ساتھ تھے. سنگل. ساتیاں نہیں، یہ زبان سے یہ کام سے ڈیلیٹ کر ڈالو. ساتیاں نہیں ڈیلیٹ کر ڈالو. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بڑھتا گیا. ہمیشہ انہوں آتے ہی. تمہیں ہی مزوار جماعت میں کون بھی نہیں، اکیلے بیٹھو، اکیلے دعا کرو. اللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مخلصین کی جماعت کو جوڑ دے گا. اللہ سے مانگ کر نکلو. ایسے بندے، ایسے ساتھی، اور ساتھیوں کی قدر کرو، ساتھیوں کی ناقدری مت کرو، عیب جوئی ختم کرو. کبھی نہیں انہوں برابر نہیں. کون برابر ہے بھائی؟ فرشتے ایک برابر ہیں، سو انبیاء ایک برابر ہیں. انبیاء آنے والے ہیں کیا؟ فرشتے آنے والے ہیں کیا؟ فرشتے مدد کو ایسے آتی چلو ان کا کام چھوڑا لو، ان کا فیلڈ الگ ہے. تمہیں انسان ہی، تمہیں بھی فرشتے نہیں ہیں. اور جو ساتھی تمہارے ساتھ انہیں بھی کون ہے؟ انسان. انہیں بھی فرشتہ. غلطی ہوتی سوچ. تمہیں انہوں برابر نہیں بول کو سوچنا بھی برابر نہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرمائے. ایک نیگیٹو سوچنا ختم کر ڈالنا. نیگیٹو سوچیں گے نیگیٹو بنیں گے، پازیٹیو سوچیں گے پازیٹیو بنیں گے. میں مر جاتا ہوں بول کو کسے کرونا آیا کہ مر جاتا ہوں، مر گئے. میں بچ جاتا ہوں، بچ گئے. ہمت ہار گئے. جو ہمت ہار گئے وہ مر گئے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. ڈرنا نہیں، اکیلا اللہ کا نام لے کو چلو. کل ایک راستے سے ہم لوگ آئے، کہنے لگے مولانا جی یہ راستے مت جاؤ، یہاں خطرناک لوگ ہیں. میں سوچا ایک بار جا کو دیکھیں گے.
کون وہ خطرناک لوگ ہیں؟ ذرا دیدار تو کروں صحیح. وہ رستے سے آیا. کون بھی تو خطرناک تو ملے نہیں. خطرناک آتی ذرا گڑے میں اترتے مر جاتا ہوں پورے اسپاٹ اٹھتے. کیا کہ تو خطرناک کیا بھی گڑا آیا سو. تو ہم لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال، نا امید اللہ سے کبھی نہ ہو. نا امیدی دائی کی موت ہے. کبھی نا امید نہیں. امید میرا رب انشاءاللہ ضرور بہترین نتیجہ نکالے گا. اللہ نکالے گا، اللہ بتائے گا. تو سب بوجھ، ہمارے ایک بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں، اب نازل لکھا تھا بھائی جو بوجھ اللہ پر ہیں تم اپنے اوپر کیوں اٹھاتے ہو؟ تم اٹھا سکتے ہیں کیا وہ بوجھ؟ جی اللہ پر بوجھ ڈالو جی، اللہ تعالیٰ سنبھال لیتی پورا. مولانا قاسم حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہنے لگے، آج کل زمانہ ہو گیا اپنے آپ کو پاک بتانے کے لیے صفائی دینے کا زمانہ. تو مولانا ایک بار کہنے لگے، دیکھو جی مولوی صاحب، جو اپنی صفائی دیتا اللہ اس کی صفائی نہیں دیتا. تو صوفی کو بتانا، تجھ بتا لے با، تجھ بتا لے. میں کیا بتاؤں؟ جو اپنی صفائی نہیں دیتا اللہ پورے قوم کے سامنے اس کی صفائی دے گا. انہیں صاف ہے کہ غلیظ ہے وہ کون جانتا؟ سب لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے بارے میں زبان چپ کر لیے. منافقین بمبڑیاں مارے سو مارے. صفائی کون دیا؟ دیا کہ نہیں دیا؟ تو ہم لوگ صفائی نہ دیں، ہماری صفائی ہم نہ دیں. کو لوگ بولیں گے برابر نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. صفائی کون دے گا؟ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. خوشبو کب تبھی میں خوشبو ہوں گول کو بولی کیا آٹومیٹک نہیں، مجھے نہیں کیا بھی خوشبو نہیں آ رہی گا تو تمہارا ناک برابر نہیں. جی ناک صاف کرو، خوشبو آئے گی، ہے نا بھائی. جن کے ناک صاف ہیں ان کو کیا آئے گی؟ خوشبو آئے گی. تو اسی طریقے سے جو برا بولتے ہیں ان کو بولنے دو. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برا بولنے والوں کو ہمیشہ ہدیہ دیتے تھے. اور حضرت سے پوچھا گیا، حضرت آپ ہدیہ دیتے ہیں، برا بولتے ہیں یہ لوگ اور آپ ہدیہ دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا، ارے بھائی یہی لوگ تو ہیں جو مجھے ہمیشہ نفع میں رکھتے ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ جب وہ میری برائی بیان کرتے ہیں وہاں سے نیکیاں میری طرف ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. زیر ٹرانسفر آل. برائیاں کرتے 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 ان کے پاس نیکیاں ڈیلیٹ اور ان کے پاس ٹرانسفر آن. اور حضرت کیا کرتے تھے؟ جو برائی بیان کرتے تھے ان کو ہدیہ دیتے تھے بدلے میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا مطلب؟ آپ نے جو مجھے پھکٹ میں ایصال ثواب کیا، کس میں؟ پھکٹ. اس پھکٹ کے ایصال ثواب کا بدلہ لیجئے. سمجھے بھائی؟ ہم لوگ کون بولے آسو، کون بولے آسو، جی کون کی بول آپ بولنے چلے گئے؟ چھوڑو بھائی، آپ نفع میں رہیں. جواب کیوں دینے جاتے؟ آپ کام کرتے رہو. آپ مخلص ہیں، ریاکار ہے کون جانتا ہے؟ اپنی صفائی کی کیا ضرورت؟ نہیں میں ریاکار نہیں ہوں، ضرورت نہیں. اب ان دنوں مجھے ولی مانتی، انہوں مجھے قطب مانتی، ان دونوں کے ماننے سے کیا ہو جاتا؟ انہوں مجھے نالائق مانتی، تو ان کے نالائق ماننے سے کیا ہو جاتا؟ کسی کے اچھا ماننے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، کسی کے برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہو جاتا. اچھا اور برا کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں موت حقیقت کو کھول دے گی. اسی لیے کہا مرنے کے بعد تعریف کرنے کا اعتبار ہوتا ہے، زندگی میں نہیں. کس کے بعد تعریف کا اعتبار؟ حدیث پاک میں جو ہے وجبت جو آپ نے فرمایا وہ کب؟ مرنے کے بعد جو تعریف کرتا ہے وہ حقیقی تعریف ہے، مرنے کے بعد جو برائی بیان کرتا ہے وہ حقیقی برائی ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ کریں گے. وہ بھی کون؟ مخلصین کی زبان، ریاکاروں کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے میرے دوستو کام اللہ کا دیا ہوا اور بہترین کام تمام
جماعتوں کے سامنے جب بھی میں نے بات کی تو سب سے پہلے بہترین ترتیب، کائنات میں کوئی ترتیب ہے تو وہ دعوت کی ترتیب۔ جمعیت العلماء کو بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ بہترین ترتیب کوئی ہے کام کرنے کے تو کوئی ترتیب، تحفظ ختم نبوت، ان کو بھی میں نے کہا بہترین ترتیب کائنات میں ہے تو کوئی سی ترتیب۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر گھر فرد فرد کی نگرانی کرنا، دعوت کی ترتیب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ترتیب نہیں، بہترین ترتیب، اس سے بڑھ کر کوئی ترتیب کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو، سمجھے بھائی؟ اتنا اچھا کام جب اللہ نے دیا اس کی قدر کرنا کہ نہیں کرنا؟ کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جن ساتھیوں کا وقت ہو گیا، بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ ہم اپنا وقت اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر نام لکھائیں گے اور اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے بولو؟ بیرون کے لیے پہلے کھڑو، دیکھیں گے کون کون بیرون کے لیے اندرون کے لیے دونوں کھڑو، پہلے کھڑے ہو جاؤ بعد میں نام لکھیں گے۔ کھڑو۔ بیرون کے لیے ایک زمانے سے ساتھی نام لکھاتے اب جاتوں پاسپورٹ ایکسپائر ہو گئے، پاسپورٹ کیا ہو گئے؟ بولو کون بیرون کے واسطے؟ بولو پہلے حاج صاحب کا نام۔